اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سکہ تابعی ہیں ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن سکھایا۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہی روایت ان الفاظ کے ساتھ بھی آتی ہے، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا۔ اب قرآن سیکھنے کا کیا مطلب؟ یہی ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن ایسی قوم سے سیکھا ہے۔ یہ ابو عبد الرحمن السلمی بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن ایسی قوم سے سیکھا ہے جس قوم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم قرآن مجید کی 10 آیات سیکھتے تھے تو جب تک ہم ان 10 آیات کے اندر موجود اوامر اور نواہی کو نہیں پہچان لیتے تھے، جب تک ہم ان 10 آیات کے اندر موجود چیزوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے، اتنی دیر تک ہم اگلی 10 آیات نہیں سیکھتے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے علم اور عمل اکٹھے سیکھا، صرف علم نہیں، علم کے ساتھ عمل بھی صحابہ کرام نے سیکھا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صابر علی سنت عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص ایک دن کے اندر 12 رکعات کی پابندی کرتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو ان 4 رکعات کی پابندی کرتا ہے، ایک دن اور رات میں اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ 12 رکعات کی پابندی کرنے والا جنت میں گھر بنتا ہے۔ اب یہ روایت تو انہوں نے بیان کر دی، یہ ہو گیا علم، عمل بھی کیا اس پر۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اس کے بعد میں نے کبھی 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ تو ابو عبد الرحمن نے کیا کہا؟ ہم نے قرآن اس قوم سے سیکھا ہے جو قرآن پر عمل بھی کرتے تھے، صرف علم نہیں، عمل بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کوئی مال مانگا، آپ نے مجھے دے دیا، میں نے ایک دن پھر آ کر مانگا، آپ نے مجھے دے دیا۔ پھر کہتے ہیں میں ایک مرتبہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حکیم بن حزام، یہ مال مانگنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے، مانگنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا ازرع احدا بعد اليوم، آج کے بعد میں کسی کے مال میں کمی نہیں کروں گا، یعنی میں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ بخاری کے اندر موجود ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات تک کبھی کسی سے کوئی چیز مانگی نہیں، حتیٰ کہ ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تھا وہ بھی کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ سواری پر بیٹھے ہوتے، اگر کوڑا نیچے گر جاتا تو وہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پکڑا دو، سواری سے نیچے اترتے، کوڑا خود پکڑتے اور پھر سواری پر بیٹھتے۔
علم کے ساتھ عمل. تو علم بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ عمل بھی سیکھیں, علم اور عمل اکٹھا سیکھیں. تو یہ 12 رکعات کی پابندی کرے, اس سے اللہ جنت میں گھر دیتے ہیں. کون کون کرے گا پابندی؟ ہاتھ کھڑا کرے گا. سارے انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کریں گے, 12 رکعات پڑھیں گے. ایک عمل تھوڑے دن پہلے میں نے بیان کیا مسواک کا, تو اس پر ابھی زیادہ عمل نظر نہیں آ رہا. مسواک کو لازم کریں اور ان 12 رکعات کی پابندی کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.